نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا دیدار کرنا چاہتا ہے. اپنے محبوب کو ایک نظر دیکھنے کے لیے محبین کتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، کتنے مجاہدات سے گزرتے ہیں. یہ عشق اور محبت والے جانتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر محبت نفسانی اور شہوانی محبت ہو، کچھ پاکیزہ محبتیں بھی ہوتی ہیں. والدین کی محبت اولاد کے ساتھ، اولاد کی محبت والدین کے ساتھ، استاد اور شیخ کے ساتھ محبت، اپنے شاگرد کے ساتھ. صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اپنے محبوب کو ایک نظر دیکھنے کے لیے مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں. پھر اگر ایسا ہو کہ اپنے محبوب کا دیدار ممکن ہی نہ ہو تو محبین اپنے محبوب کی نشانیوں کو محفوظ رکھتے ہیں اور ان نشانیوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے آپ کو تسکین پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. خدا نہ خواستہ کسی ماں کا جوان بیٹا فوت ہو جائے تو ماں بیچاری کوشش کرتی ہے کہ اپنے بیٹے کی جو نشانیاں تھیں گھر میں ان کو اسی طرح برقرار رکھا جائے، ان کو چھیڑا نہ جائے. چنانچہ ماں ضد کرتی ہے کہ میرے بیٹے کا کمرہ جیسے تھا اسی طرح ہی رہے گا، الماری جہاں کھڑی ہے تو وہاں کھڑی رہے گی، میرے بیٹے کے کپڑے جہاں لٹکے ہوئے ہیں یہاں لٹکے رہیں گے، جہاں جوتیاں پڑی تھی وہیں پڑی رہیں گی. پھر یہ ماں بیچاری جاتی ہے اپنے بیٹے کے کمرے میں تو کبھی کپڑوں کو دیکھتی ہے، کبھی اپنے بیٹے کے شیشے اور کنگھی کو دیکھتی ہے، کبھی بیٹے کے جوتیوں کو دیکھتی ہے اور اپنے آپ کو تسکین پہنچانے کی ایک کوشش کرتی ہے. کچھ دیر کے بعد کچھ سکون مل جاتا ہے، پھر اپنے بیٹے کے کمرے سے باہر نکل آتی ہے. محبوب کی نشانیوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو تسکین پہنچانا یہ انسانی فطرت ہے. جب بندے اپنے پروردگار سے محبت کرتے ہیں تو ان کی بھی چاہت ہوتی ہے کہ کبھی اپنے محبوب کا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے. میرا وہ پروردگار جس کو دیکھے بغیر میں آدھی رات کو اٹھ کے عبادت کرتا ہوں، سخت گرمی کے موسم میں شدت کی پیاس برداشت کر کے روزے رکھتا ہوں، کبھی تو اس محبوب پروردگار کا دیدار مجھے نصیب ہو جائے. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. ہر محب بندہ یہ چاہتا ہے کبھی میرا محبوب میرے سامنے آ جاتا پھر میں دکھا دیتا کہ میں کس قدر وارفتگی کے ساتھ سجدے کرتا ہوں. بن دیکھے ہم سجدے کرتے ہیں، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اس وقت ہم سجدے کرتے رہے ہیں، اللہ ہمارے سامنے نہیں تھا. تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب پروردگار کا دیدار کر لوں، لیکن ممکن نہیں ہے اس دنیا میں. آخرت میں تو پھر سعادت مندوں کو دیدار نصیب ہوگا، اس دنیا میں ممکن نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا کہ روئے زمین پر کچھ مقامات کو نشانی کے طور پہ متعین فرمایا کہ یہ میری نشانیاں ہیں.
تم لوگوں نے اگر مجھے دیکھنا ہے، مجھے دیکھنے کے لیے بے قرار ہو جاؤ تو آ جاؤ، ان نشانیوں کو دیکھ لو، تمہیں کچھ تسکین مل جائے گی۔ ان نشانیوں کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بیت اللہ، صفا، مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ چنانچہ ہر محبت کرنے والا بندہ ان نشانیوں کو دیکھنے کے لیے بھی بے قرار اور بے تاب ہوتا ہے، لیکن وہاں جانا بھی تو ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ قسمت والے جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے ایک اور آسانی فرمائی کہ چلو وہاں تو نہیں جا سکتے، تمہارے لیے ہر محلے میں، ہر بستی میں مسجد کی صورت میں میری ایک نشانی موجود ہے، تم آ جاؤ اس مسجد میں، تمہیں مسجد میں بیٹھ کے سکون مل جائے گا۔ وہ جو تم بے قرار ہو مجھے دیکھنے کے لیے، وہ تسکین تمہیں مسجد میں نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بندوں پر احسان فرمایا، اور یہی وجہ ہے کسی اللہ والے نے فرمایا، لوگ تو حدیث کے طور پہ پیش کرتے ہیں جبکہ وہ حدیث نہیں ہے، کسی اللہ والے کا قول ہے، مالک بن دینار رحمہ اللہ کا قول ہے کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ مومن مسجد میں آتا ہے ایسا سکون مل جاتا ہے جیسا کہ مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے۔ مچھلی کو پانی سے نکالو ایسے تڑپتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے۔ مومن بندہ مسجد سے باہر بے قرار، مسجد کے اندر سکون پاتا ہے، اور منافق بندہ مسجد کے اندر ایسا بے قرار ہوتا ہے جیسا کہ پرندہ پنجرے کے اندر ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بدقسمتی سے کہ امام سلام پھیرتا ہے، سلام پھیرتے ہی لوگ ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں مسجدوں سے جیسے کہ جیل کی قیدیوں کو رہائی کا پیغام مل گیا تو خوشی خوشی نکل رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وہاں پہ اتنا رش بنا دیتے ہیں دروازے کے پاس کی جوتی نکالنا، اور جیسے کہ بہت بڑی راحت مل گئی ہے۔ یہ بدقسمتی اور محرومی کی بات ہے۔ لہذا مسجد یہ اللہ کی نشانی ہے ہم سب کے لیے، ہماری بستیوں میں، ہمارے محلوں میں۔ اب یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، تو اس کے لیے معیار کیا ہے، کسوٹی کیا ہے، وہ یہ دیکھ لے کہ اس کے دل میں مسجد کی محبت کتنی ہے۔ مسجد کے ساتھ بندہ جتنا وابستہ ہوتا ہے، جس قدر محبت اور وارفتگی کا تعلق رکھتا ہے، یہی تعلق اللہ کے ساتھ تعلق کی دلیل ہے۔ اگر مسجد کے ساتھ تعلق کمزور ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہے۔ اگر مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے تو پھر اللہ کے ساتھ بھی تعلق مضبوط نہیں ہے۔ اگر مسجد کے ساتھ تعلق، اگر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے تو مسجد کے ساتھ تعلق ضرور مضبوط ہوگا۔ مجنون کہے کہ لیلا سے تو مجھے محبت ہے، لیکن لیلا کے در و دیوار مجھے اچھے نہیں لگتے، لیلا کے گھر میں جانا مجھے سکون نہیں دیتا، لیلا کے گھر میں جانا میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، تو ہر بندہ کہے گا تو جھوٹا مجنون ہے۔ مجنون کا تو حال یہ تھا کہ لیلا کی گلی سے گزرنے والے کتے کے پاؤں بھی چوم رہا تھا کہ لیلا کی گلی سے گزر کے آیا ہے، اور آپ لیلا کے گھر میں جاتے ہوئے بھی سکون محسوس نہیں کرتے۔ اطوف علی جدار دیار لیلا، اطوف علی جدار دیار لیلا، اقبل ذل جدار و ذل جدارا، وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیارا۔ او مجنون کے جذبات کی ترجمانی کسی نے کی ہے کہ میں لیلا کے گھر کے ارد گرد طواف کر رہا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسے دیتا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسے دیتا ہوں۔ یہ گھروں کی محبت نے میرے دل کو تڑپایا نہیں ہے، اصل میں گھروں میں رہنے والی لیلا کی محبت نے میرے دل میں گھر کر رکھا ہے۔
تو مسجد سے ایک مومن کو اس لیے محبت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ میرے محبوب کا گھر ہے، یہ میرے محبوب کی نشانی ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ مسجدیں بنانا یہ محبین کا کام ہوتا ہے، اور اللہ کی محبت میں سب سے اونچا درجہ حضرات انبیاء کرام کو نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام اللہ کے گھر بنایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے روئی زمین پہ، جب ان کو اتارا گیا انہوں نے سب سے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، سب سے پہلے مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ اللہ کا گھر بنایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں مسجد کی ضرورت کیا ہے، مسجد کی اہمیت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ خود مہاجر تھے، اپنا گھر جو بھی تھا سامان اسباب مکہ میں چھوڑ کے نکل گئے تھے۔ صرف آپ نہیں بلکہ آپ کے ساتھ جانثاروں کی لٹے پھٹے قافلے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے، اور آپ کو مدینہ منورہ میں بہت سارے ضروری کام کرنے تھے، بہت سارے ضروری کام کرنے تھے۔ اپنے مہاجرین کو گھر مہیا کرنے تھے، ان کو روزگار مہیا کرنا تھا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا تھا، لیکن آپ نے قباء میں قیام فرمایا، صرف 14 دن قیام فرمایا تھا۔ وہ 14 دن قیام بھی آپ نے مسجد کے بغیر نہیں فرمایا۔ سب سے پہلے قباء کی سرزمین پہ آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، دنیا والوں کو بتایا کہ اپنا گھر بعد میں، اللہ کا گھر پہلے، اپنے دوست احباب کے گھر بعد میں، اور اللہ کا گھر مقدم، اللہ کا گھر پہلے۔ یہ بچہ اس دن بھی لگا ہوا تھا، وہی بچہ لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مجھے تو طبعی طور پہ یہ بھی پسند نہیں ہے، طبعی طور پہ، لیکن سختی اس لیے نہیں کرتا کہ حضرات کرتے رہتے ہیں، تو میں بھی اس کو ناجائز بھی نہیں کہتا، حرام بھی نہیں کہتا، لیکن چل یہ تو ایک جگہ پہ خاموش کھڑا ہے تو اپنا کام کر رہا ہے۔ وہ جو لائٹوں والا کرتے ہیں سارے لوگ پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پورا مجمع ادھر متوجہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ تو پیچھے سے آتی ہے وہ روکیں جی بس وہ نہیں آئے گا۔ اور یقین کریں میرے بھائی، اتنا یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ابھی اللہ کی توفیق سے میں نومبر کے مہینے میں گیا تھا وہاں عمرہ کی ادائیگی کے لیے، تو ہم ہوٹل کے 22ویں منزل پہ تھے، 22ویں منزل پہ نیچے اعلان ہو گیا کہ ہوٹل میں آگ لگ گئی۔ اب آگ کہیں لگی تھی تھوڑی بہت، لیکن اعلان تو پورا ہو گیا اور ہر منزل میں اعلان ہو رہا تھا، تو ہم نے وہاں سے سیڑھیوں سے اترنا شروع کر دیا۔ اب ہر بندے کو جلدی تھی، کچھ بوڑھے تھے، کچھ ضعیف تھے، کچھ بیمار تھے، بیچاروں کو کھینچ کے سیڑھیوں سے اتار کے لے کے جا رہے تھے۔ 22ویں منزل سے ہم سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، ایک نوجوان تھا گجرا والا تھا، اس نے ہمارے ساتھی سے پوچھا کہ یہ مولانا حبیب اللہ صاحب ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ کہتے ایک تصویر کھینچ لو، اور میں نے سن تو لیا۔ اب ہم سیڑھیوں سے 2 سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے جا رہے تھے کیونکہ آگ لگی ہوئی تھی۔ چلو میں نے تو خاموشی اختیار کر لی۔ آپ یقین کریں ہم جو ہوٹل سے باہر نکلے ابھی سکون کا سانس نہیں لیا تو میرے پاس آیا کہ ایک تصویر کھینچ لو۔ میں نے کہا خدا کے بندے، ابھی تو موت کے خوف سے 2 سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے آ رہے تھے، ابھی آپ کو تصویر کی فکر لاحق ہو گئی کہ تصویر کھینچ لو۔ میرے بھائیو، یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں، علماء کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو دل میں جگہ دیں، ان علماء کو دل میں جگہ دیں۔ موبائل کے کیمرے میں جگہ دینا یہ کون سا کمال ہے؟ بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے اللہ کا گھر، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا تھا۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں سفر پہ تشریف لے جاتے تھے، ایک رات کے لیے پڑاؤ ڈالتے تھے۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ خیمے لگاتے تھے، ان میں سے ایک خیمہ نماز کے لیے مختص کرتے تھے کہ یہ ایک خیمہ نماز کے لیے ہے۔ بنو قریظہ کا آپ نے محاصرہ کیا تھا، وہاں پہ باقاعدہ ایک مسجد بنوائی تھی خیمے کی صورت میں کہ یہاں جب تک ہم یہاں پہ رہیں گے یہ ایک مسجد نماز کے لیے ہوگی۔
طائف کا آپ نے محاصرہ فرمایا تھا، وہاں آپ نے مسجد کے لیے جگہ متعین فرمائی تھی، تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں مسجد ان کی اولین ضرورت ہے، اور اس کی تکمیل کے لیے سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے۔ اور یقیناً وہ لوگ ایمان والے ہوتے ہیں جو مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھروں کو، اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ بناتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی بندے کو دیکھ لو کہ وہ مسجد بناتا ہے، مسجد کی تعمیر، مسجد کی آباد کاری میں کوشش کرتا ہے، فَأَشْهِدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، اس کی ایمان کی گواہی دے دو، کیونکہ مسجدوں کی تعمیر ایمان والوں کا کام۔ اور اسی کو بنیاد بنا کے کہا جاتا ہے کہ قادیانی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ مسجد بنائے، قانون کی روح سے بھی اور شریعت مطہرہ کی روح سے بھی۔ بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ مسجد یہ ایک مسلمان معاشرے کی اولین ضرورت ہے۔ آپ حضرات نے مسجد کی تعمیر کے بارے میں حضرات علماء کرام سے بہت سارے فضائل سنے ہوں گے۔ یقیناً ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہت رکھتا ہے کہ مجھے جنت میں تھوڑی سی جگہ مل جائے۔ حضور نے فرمایا کہ قاب قوس احدکم خیر من الدنیا وما فیہا، قاب قوس احدکم من الجنہ، جنت میں کسی کو ایک ذراع کے برابر بھی جگہ مل جائے، یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ اگر ایک ذراع کے برابر یہ ساری ملیں اور فیکٹریاں، سونے چاندی کی کانیں، ڈیزل پیٹرول کی کنویں، سب سے بہتر یہ ہے کسی کو جنت میں ایک گز کے برابر جگہ مل جائے۔ اگر ایک گز کے برابر جگہ پوری دنیا سے بہتر ہے تو بندہ 2-4 لاکھ 5-10 لاکھ روپے خرچ کر کے جنت میں عالیشان محل تعمیر کروا لے اپنے لیے، کہ یہ کس قدر منافع کا سودا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ پھر مسجدوں کی تعمیر میں سستی بھی نہ کریں، بخل بھی نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، مسجد جلدی مکمل ہو جائے۔ یقین کریں کئی مرتبہ لوگوں کے مکانات جو بنتے ہیں نا، آج بنیاد رکھ لیتے ہیں، بندہ 6 مہینے بعد دیکھتا ہے عالیشان محل کھڑا ہو چکا ہوتا ہے، لوگ منتقل ہو چکے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کا گھر بنتے بنتے سالوں گزر جاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی احساس نہ، میں بے حسی کا لفظ بولوں گا تو شاید آپ کو اچھا نہ لگے، تو میں کہتا ہوں کہ احساس کی کمی کی دلیل ہے کہ ہمارے گھر تو مہینوں میں بن جاتے ہیں اور مسجدیں سالوں میں بھی نہیں بنتی۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے گھر کے دروازے کے پاس ایک مسجد بنوائی تھی۔ مسجد ایسی تھی کہ اس کی دیواریں نہیں تھی اور اس کی چھت بھی نہیں تھی، دروازے بھی نہیں تھے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیسی مسجد تھی کہ دیواریں نہیں تھی، دروازے نہیں تھے، چھت بھی نہیں تھی؟ جی ہاں، اس آدمی نے 7 پتھر رکھے ہوئے تھے، ایک ادھر اور ایک ادھر، ایک ادھر، ایسے چوکا سا بنایا ہوا تھا، اور یہ علامت تھی کہ ان 7 پتھروں کے درمیان والی جگہ مسجد ہے۔ چنانچہ خود عبادت کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، لیکن وہ مسجد اس نے بنائی تھی، جھاڑو دیا کرتا تھا، صاف کیا کرتا تھا۔ فوت ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ کہتے تھا تو میں بڑا گناہگار، اور جب مجھے پیش کیا گیا تو میرے بارے میں تو جہنم کا فیصلہ ہوا۔ پھر فرشتوں کو حکم ملا کہ اس کو لے جاؤ جہنم میں۔ جب فرشتے مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہے تھے، دروازے پہ پہنچایا تو میں نے دیکھا کہ میں نے وہ جو گھر کے سامنے 7 پتھر رکھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک پتھر اتنا بڑا ہو چکا تھا اس نے جہنم کا دروازہ ہی بند کر دیا تھا۔ فرشتوں نے کہا کہ یہاں تو گنجائش نہیں ہے، اور دروازے پہ لے جاتے ہیں۔ مجھے اور دروازے پہ لے گئے، وہاں دیکھا ایک اور پتھر تھا، وہ اتنا بڑا ہو چکا تھا اس نے دروازہ ہی بند کر دیا تھا۔ وہ 7 پتھروں نے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے تھے۔ اللہ کے پاس فرشتوں نے عرض کیا، اللہ سارے دروازے بند ہیں۔ فرمایا کہ پھر کدھر لے کے جانا ہے؟ پھر تو جنت ہی رہ گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جی ہاں اس کے لیے جنت ہے، اگرچہ اعمال جہنم والے ہیں، لیکن ایک مسجد میں 7 پتھر رکھنے کی وجہ سے بھی بندے کو جنت مل سکتی ہے۔ اور یہ مسجد یہ برکتوں کا مور اور مرکز ہے۔ جہاں مسجد ہوتی ہے وہاں برکت اترتی
اڑوس پڑوس کے لوگوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ان کے پڑوس میں مسجد بن رہی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. ارد گرد کے مقامات پر بھی برکت اترتی ہے اور یہ اللہ کی شان ہے کہ مسجدوں میں برکتیں آتی ہیں، نمازی آتے ہیں اور اپنے حصے کی برکت لے کے چلے جاتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاؤں. یہ جو لائٹ ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے اندر بجلی اپنی نہیں بن رہی بلکہ یہ بجلی میٹر سے آ رہی ہے، اور میٹر میں بجلی محلے کے ٹرانسفارمر سے آتی ہے، ٹرانسفارمر میں بجلی شہر کے گریڈ اسٹیشن سے آتی ہے، اور گریڈ اسٹیشن سے بجلی جو آتی ہے وہ پیچھے پاور ہاؤس سے آتی ہے. جہاں کہیں بھی پاور ہاؤس ہے، پاور ہاؤس میں بجلی بنتی ہے شہر کے گریڈ اسٹیشن میں، گریڈ اسٹیشن سے بجلی آتی ہے محلے کے ٹرانسفارمر میں، ٹرانسفارمر سے بجلی آتی ہے ہمارے میٹر کے ذریعے ہمارے گھر میں. یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو برکتوں کا، رحمتوں کا پاور ہاؤس ہے وہ بیت المعمور ہے. بیت المعمور بیت اللہ کے بالکل سیدھ میں 7ویں آسمان پر بیت اللہ کے برابر کا ایک کمرہ ہے، وہ ہے بیت المعمور، اور وہ برکتوں کا پاور ہاؤس ہے. اور اسی بیت المعمور سے سیدھی برکتیں آتی ہیں بیت اللہ پر. یوں سمجھ لیں کہ بیت اللہ گریڈ اسٹیشن کی مانند ہے، اور پھر بیت اللہ سے یہ برکتیں روئی زمین پر جتنی مسجدیں ہوتی ہیں ساری مسجدوں تک یہ برکتیں منتقل ہوتی ہیں. یوں سمجھ لیں کہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ محلے کی ٹرانسفارمر کی مانند ہیں. اب آپ لوگوں نے دیکھا چونکہ اس میں تار تو چلتی نہیں ہے، روحانی سلسلہ ہوتا ہے. انٹینا آپ لوگ دیکھتے ہیں نا، پرانے زمانے میں جو انٹینا ہوتے تھے تو کمرے کی چھت کے اوپر ادھر گھما دو تو ادھر گھما دو تاکہ سیٹلائٹ کے سے اس کے اوپر سگنل صحیح آئیں گے تو انٹینا صحیح تصویریں کھینچ کرے گا. یہ اصول ہے. اسی طریقے سے ہم جب مسجد بناتے ہیں تو خاص طور پر اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اس کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو، لہذا قطب نما تلاش کر لیتے ہیں. حضرات علماء کرام کو بلاتے ہیں کہ قبلہ بالکل سیدھا ہو تاکہ مسجد بالکل بیت اللہ کی طرف ہو، تاکہ وہ سگنل صحیح آئیں اور رحمتیں بالکل صحیح یہاں پہنچتی رہیں. تو نمازی کا رخ بیت اللہ کی طرف، مسجد کا رخ بیت اللہ کی طرف، پھر بیت اللہ سے ادھر سے رحمتوں کا ورود شروع ہو جاتا ہے. ہر نمازی اپنے ظرف کے مطابق برکتیں لے کے اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ اور مسجد کے درمیان اتنا مضبوط تعلق ہوتا ہے کہ قیامت کے دن دنیا کی تمام مساجد کو بیت اللہ میں ضم کر دیا جائے گا، بیت اللہ میں ملا دیا جائے گا. لہٰذا آپ کی یہ مسجد اگرچہ اس وقت آپ کی اس مقام پہ ہے، اس آبادی میں ہے، قیامت کے دن یہی مسجد بیت اللہ میں ملا دی جائے گی. گویا کہ آپ اگر بیت مسجد میں 1000 2000 1 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ آپ بیت اللہ میں یہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، اور کس قدر سعادت کی بات ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایک تو مسجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، کیونکہ مسجد کے ساتھ تعلق جتنا مضبوط ہوگا وہ بندہ دنیا میں اللہ کے سائے میں ہوتا ہے، وہ اللہ کے سائے میں ہوتا ہے. اور جب وہ مسجد میں اللہ کے سائے میں ہوتا ہے تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ تعالی سائے سے محروم نہیں کرتا، ان کو پھر عرش کے سائے میں جگہ عطا کر دیتا ہے. دنیا میں اللہ کے سائے میں رہے، قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ ملے گا. جیسے کہ حدیث شریف میں آیا کہ 7 بندوں کو عرش کی نیچے جگہ ملے گی، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، ایک وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا تھا، جو ہی مسجد سے باہر نکل جاتا تھا تو مسجد میں واپس جانے کے لیے بے قرار اور بےتاب ہوتا تھا. اللہ تعالی ہمیں مسجدوں کے ساتھ صحیح تعلق اور وابستگی نصیب فرمائے. جن احباب نے مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ ملایا ہے، کسی طریقے سے کردار ادا کیا ہے، اور مزید جو حضرات کردار ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی کوششوں کو، کاوشوں کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن اپنے ہاں سرخروئی نصیب فرمائے.